أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 4 جس کا نام ہے عیادۃ المریض قسط 1 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 1 اکتوبر سال 2020. سبق کا نام ہے عیادۃ المریض. اس کا معنی ہوگا بیمار کی مجاز پرسی کرنا. بیمار کی مجاز پرسی کرنا یعنی کوئی بیمار ہو تو اس کی خیر خبر لینے کے لیے جانا. عیادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بیمار کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے جانا. یہ سنت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بیمار کی عیادت کیا کرو، اس میں نیکی ملتی ہے، اس کی دل جوئی ہوتی ہے بیمار کی. تو ایک چھوٹا سا قصہ ہمارے سیکھنے کے لیے کتاب کے اندر نقل کیا گیا ہے، جس سے نصیحت بھی ملے گی اور سیکھنے کی باتیں بھی معلوم ہوگی اور عربی زبان سیکھنے کا فائدہ تو ہے ہی. سب سے پہلے ہم اس سبق کے الفاظ معانی سمجھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم عبارت اور ترجمے کی طرف بڑھیں گے. اسکرین پر الفاظ معانی موجود ہے. پہلا ہے محموم. محموم کا معنی ہوگا بخار والا. محموم یعنی بخار والا. جس آدمی کو بخار آیا ہو، جس انسان کو، اسے کہیں گے حاضر رجل محموم، کہ یہ آدمی بخار والا ہے. گجراتی میں کہتے ہیں تاؤگرست، اردو میں کہیں گے بخار والا. یعود وہ خبر لینے کے لیے جاتا ہے. یعود یعنی وہ خبر لینے کے لیے جاتا ہے. الحمہ. الحمہ کہتے ہیں بخار کو. جس طرح ہم بخار کہتے ہیں بدن گرم ہونے کو، اسے عربی میں اس کو کہتے ہیں حمہ. عزم اس نے پکا ارادہ کیا. عزم یعنی اس نے پکا ارادہ کیا. الورا پھیپھڑے کا درد. الورا یعنی پھیپھڑے کا درد. زکام وغیرہ جب ہو جاتا ہے انسان کو تو اس کے پھیپھڑوں کے اندر اسے تکلیف ہوتی ہے. سینے میں ایک طرح کا درد ہوتا ہے جو در حقیقت پھیپھڑوں کا درد ہوتا ہے بلغم کی کثرت کی وجہ سے. اسے عربی میں کہتے ہیں الورا. صعید معنی ہوگا وہ اوپر چڑھا. صعید یعنی وہ اوپر چڑھا. غرفتن روم کمرہ. غرفتن یعنی کمرہ. حجرتن یعنی بھی کمرہ اور غرفتن یعنی بھی کمرہ. بلطفن پرجوش، خوشی کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے سے. بلطفن یعنی
المسمعۃ اسٹیٹھوسکوپ، اس کا اردو یہ کریں گے ہم کہ بخار اور سینے وغیرہ میں جو درد ہوتا ہے اس درد کی کیفیت معلوم کرنے کا آلہ۔ انسان کے بدن میں جو درد وغیرہ ہوتا ہے، کبھی سینے میں ہوتا ہے، کبھی پیٹھ میں ہوتا ہے، کمر میں ہوتا ہے، تو یہ اندر کے جو اعضاء ہے، ہمارے پھیپھڑا ہے اور دل ہے، ایسے جو اندر کے آلات ہمارے اعضاء ہے، ان اعضاء میں کوئی تکلیف ہو تو اسے معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ڈاکٹر اسٹیٹھوسکوپ کا استعمال کرتا ہے، یعنی وہ جو کان میں لگا کر آدمی کو چیک کرتے ہیں ڈاکٹر، ہر ڈاکٹر کے پاس لازمی طور پر گلے میں ہوتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں اسٹیٹھوسکوپ۔ غرفتن یعنی کمرہ، بلطفن یعنی خوشی سے پرجوش ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، المسمعۃ یعنی اسٹیٹھوسکوپ اندر کے درد کو معلوم کرنے کا آلہ۔ اور بہت سے آلے ہیں، سی ٹی اسکین ہے، سونوگرافی ہے، لیکن یہ پہلا ہوتا ہے، سب سے پہلے اسی سے ڈاکٹر آدمی کو جانچتا ہے، اس سے بلغم وغیرہ کا کمی یا کثرت جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ نوا، اس نے ارادہ کیا، نوا یعنی اس نے ارادہ کیا۔ الدوارو، الدوارو کا معنی ہوگا چکر آنا، یعنی بیماری میں کبھی کمزوری بڑھ جاتی ہے تو انسان زمین پہ چلنے سے لڑکھڑا جاتا ہے، ان بیلنس ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اطراف میں جو چیزیں وہ گھوم رہی ہے، یعنی سر چکرا جانا اس کو عربی میں کہتے ہیں الدوارو۔ خفت الحمہ، خفت یعنی کم ہونا، خفیف ہونا، حمہ یعنی بخار، ہم نے آگے دیکھا، معنی ہوگا بخار کم ہوا۔ خویہ، پیٹ خالی ہو گیا، خویہ یعنی پیٹ خالی ہو گیا۔ موعد، آنے کا وقت، موعد یعنی آنے کا وقت۔ قاس الحرارت، اس نے بخار ناپا، اس نے بخار ناپا، یعنی انسان کو جب بخار آتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے قلم کی شکل کا، وہ قلم کی شکل کا آلہ یا تو اس کی تالو کے نیچے رکھتا ہے، یا گردن کے پاس رکھتا ہے، یا بغل وغیرہ میں اسے دبا دیتا ہے، جس کے ذریعے انسان کی حرارت کس درجہ پہنچی ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس ناپنے کے فعل کو کہتے ہیں قاس الحرارت، اس نے بخار ناپا۔ طوا، اس نے جمع کیا، بہت سی چیزیں بکھری پڑی ہو ان کو ایک ایک کر کے جب انسان جمع کرتا ہے اسے بولتے ہیں طول اشیاء، چیزیں جمع کی۔ مضطجعاً، سویا ہوا، مضطجعاً یعنی سویا ہوا۔ دنا، وہ نزدیک گیا، دنا یعنی وہ نزدیک گیا۔ ابدل ارتیاح، اس نے ان کو اطمینان دلایا، ابدل ارتیاح یعنی اس نے اس کو اطمینان دلایا۔ الصداع، سر کا درد۔ اشکو، مجھے شکایت ہے، اشکو یعنی مجھے شکایت ہے۔ لا اشتہی، مجھے تمنا نہیں ہوتی ہے یا مجھے خواہش نہیں ہوتی ہے، یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے منہ کی کیفیت بدل جاتی ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، اسے کھانا سامنے رکھو لیکن اسے پسند نہیں آتا، یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے، اسی کو کہتے ہیں لا اشتہی، یعنی مجھے تمنا نہیں ہوتی ہے، خواہش نہیں ہوتی ہے۔
اوصاک، اس نے صلاح دی، یعنی اس نے تجھے صلاح دی، مشورہ دیا، اس نے تجھے مشورہ دیا۔ جس، اس نے جانچ کی، جس یعنی جانچ کرنا، جستجو جسے کہتے ہیں۔ استوصا، اس نے بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کیا۔ استوصا یعنی اس نے بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ الفاظ کے معنی ہمارے مکمل ہوئے۔ اب ہم عبارت اور ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے عبارت ہم حل کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد عبارت اور ترجمہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف۔ یہ ہماری اسکرین پر موجود ہیں۔ سبق نمبر 4، اعادۃ المریض۔ عبارت ہے، پہلا پیراگراف شروع ہوتا ہے ذهب قاسم الی المدرسۃ، اور ختم ہوتا ہے وہ فی الرجوع من المدرسۃ۔ اور دوسرا پیراگراف بھی شروع ہوتا ہے ذهب قاسم الی بیت سفیان سے، اور ختم ہوتا ہے وَيُمْكِنُكَ أَن تَعُودَهُ، یہاں پر ختم ہوتا ہے دوسرا پیراگراف۔ عبارت ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ذهب قاسم إلى المدرسة يوم السبت فوجد أن صديقه سفيان ما حضر في المدرسة فسأل أخاه طاهرا عن السبب فقال إنه محموم من يوم الخميس، فعزم قاسم على أن يعوده في الرجوع من المدرسة۔ دوسرا پیراگراف، ذهب قاسم إلى بيت سفيان فسلم على سفيان واستأذن، وقال قاسم لأبي سفيان إني أريد أن أعود صديقي سفيان فقد أخبرني طاهر أنه مريض، قال أبوه إنه أصابته الحمى والورى يوم الخميس ويمكنك أن تعوده۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیتے ہیں تھوڑا۔ ذهب قاسم إلى المدرسة يوم السبت فوجد أن صديقه سفيان ما حضر في المدرسة فسأل أخاه طاهرا عن السبب۔ ترجمہ ہوگا، سنیچر کے دن قاسم اسکول گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دوست سفیان اسکول میں حاضر نہیں ہوا، تو اس نے اس کے بھائی طاہر سے وجہ پوچھی۔ فقال انه محموم من یوم الخمیس، تو طاہر نے کہا کہ بے شک وہ جمعرات سے بیمار ہے، بے شک وہ جمعرات سے بیمار ہے۔ فعزم قاسم على ان يعوده في الرجوع المدرسة، تو قاسم نے ارادہ کیا کہ وہ اسکول سے لوٹتے وقت اس کی عیادت کے لیے جائے گا۔ یہ پہلا پیراگراف مکمل ہوا۔ دوسرا پیراگراف، ذهب قاسم الى بیت سفیان، قاسم سفیان کے گھر کی طرف گیا۔ فسلم علی سفیان واستأذن، پھر سفیان کو سلام کیا اور اجازت چاہی، یعنی جب کسی کے گھر پر حاضر ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، پھر اجازت طلب کرو اندر داخل ہونے کی۔ ایسے ہی دھڑلے سے کسی کے مکان میں گھس نہیں جانے کا، چاہے وہ اپنا
کوئی قریبی رشتہ داری ہو، بلکہ خود اپنے گھر میں بھی بالکل ایک دم سے داخل نہیں ہو جانے کا، پہلے دروازے پر پہنچ کر اس آواز میں سلام کرنے کا کہ گھر والوں کو آواز پہنچ جائے، اس کے بعد اجازت لے کر داخل ہونے کا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ وقال قاسم لأبی سفیان، اور قاسم نے سفیان کے والد سے کہا، انی ارید ان اعود صدیقی سفیان، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوست سفیان کی خبر لوں، یعنی اس کی مجاز پرسی کروں۔ فقد اخبرنی طاہر انہ مریض، مجھے طاہر نے خبر دی ہے کہ وہ بیمار ہے۔ قال ابوہ، سفیان کے والد نے کہا، بے شک اسے بخار اور پھیپھڑے کا درد ہے جمعرات سے، بے شک اسے بخار اور پھیپھڑے کا درد ہے جمعرات سے، اور تو اس کی عیادت کر سکتا ہے، یعنی اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیے اور جا کر اس کی عیادت کر لیجئے، اور تو اس کی عیادت کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے 2 پیراگراف مکمل ہوئے۔ آپ الفاظ معنی لکھ لیجئے، اور اس کے بعد ان 2 پیراگراف کا ترجمہ بھی لکھ لیجئے۔ عبارت صرف اتنی لکھو گے، ہر پیراگراف کے شروع کا ایک جملہ لکھ لو، اس کے بعد ترجمہ لکھ دینے کا، مکمل عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وقت بھی کم خرچ ہو اور ہمارا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور ابھی تک جتنا آپ کو سبق پڑھائے گئے ہیں وہ تمام اسباق مکمل لکھ لیں، بہت جلد ہی آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ کے پیرنٹس کے ذریعے آپ اپنی نوٹ بک اسکول میں بھیجیں اور اس کو چیک کروا لیں، اس لیے آپ تیاری مکمل رکھیں، کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں، ٹوٹل ہمارے ابھی تک 8 سبق ہو چکے ہیں۔ ان 8 سبق کو آپ مکمل کر لیں پچھلے ویڈیو کو دیکھ کر، اور یہ 9واں سبق ہمارا جاری ہے، اور آپ لیسن مکمل کریں۔ بہت جلد ہی آپ کو بلا کر آپ کی کاپی وغیرہ چیک کی جائے گی، کیونکہ آپ بورڈ کے بچے ہو، 12ویں کلاس میں ہو، اس لیے آپ کے کاپی کو مکمل کرنا ضروری ہے اور یاد بھی کرنا ضروری ہے، امتحانات کے اندر آپ کو آسانی ہو اس لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔